جی السلام علیکم۔ اسحاق 000 کیلیگرافی چینل پہ خوش آمدید۔ آج ہم بتائیں گے آپ کو پوائنٹر اور پین کے ساتھ کس طرح سے لکھا جاتا ہے اور ان حروف کو کتنی لائن میں کس طرح جو ہے یہ ترتیب دے کے ہم لکھیں گے۔ تو یہ کتنے جو لفظ ہیں بڑے ہونے چاہیے یا کتنے چھوٹے ہونے چاہیے، اس ویڈیو میں یہ ساری باتیں آپ سے ڈسکس کریں گے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں، یہ دو لائن ہیں، یہ اوپر والی اور یہ نیچے والی۔ اب دونوں لائنوں میں اکثر اسٹوڈنٹ کیا کرتے ہیں کہ جو وہ پڑھتے ہیں تو وہاں پہ اکثر بولا جاتا ہے کہ آپ بڑا بڑا کر کے لکھیں، تو وہ اس طرح سے لکھتے ہیں۔ جیسے میں اگزامپل کے طور پر لکھتا ہوں، یا لکھا ہوا میں نے پین یا پوائنٹر سے لکھنا۔ اب میں بڑا لکھتا ہوں جس طرح وہ بتاتے ہیں۔ یہ دو لائنیں ہیں، وہ اس طرح سے لکھیں گے، پین یا پوائنٹر سے لکھنا، پوائنٹر سے لکھنا، وہ اتنا بڑا لکھ دیتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے یہ انتہائی غلط ہے۔ یہ اس طرح سے کیا ہوتا ہے، اگر آپ اتنا بڑا لکھیں گے تو یہ ایک تو رول جو ریگولیشن ہے جو خطاطی کی، اس کے خلاف ہے۔ دوسرا یہ آپ کی جو یہ والی لائن ہے یہ مس ہو جائے گی، یہ اس کو سکپ کیا جائے گا، پھر کرنا پڑے گا آپ کو، ٹھیک ہے۔ چونکہ اوپر والی لائن کو جو ہے آپ نے اس میں الفاظ ہی اتنے بڑے بڑے لکھے ہیں کہ جو نیچے جو آپ پھر لفظ لکھیں گے وہ اس میں شامل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، وہ آپس میں مل جائیں گے، تو آپ کو یہ سکپ کرنی پڑے گی۔ تو یہ انتہائی جو ہے یہ آپ کو کہہ لیں کہ یہ جو اسکول والے ہیں وہ تھوڑی سی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ کوئی کیلیگرافر یا کاتب نہیں رکھا ہوتا، کچھ جو ان کو غلط گائیڈ کیا جاتا ہے اس حوالے سے کہ آپ بڑا بڑا لکھیں۔ نہیں، آپ لکھیں، اس کے ساتھ بڑا بھی لکھیں، اتنا چھوٹا بھی نہ لکھیں کہ وہ پڑھا ہی نہ جائے اور مسنگ ہو الفاظ کی، اور پیبند بناتے ہوئے آپ نے ایک مخصوص سا جو ہے وہ دائرہ لے کر اس کو چلنا ہے۔ لیکن پین آپ نے پکڑا ہے یا آپ نے پوائنٹر پکڑا ہے، تو اس کا طریقہ کار کیا ہے، یہ ایک والی لائن اور یہ، اب اس کا جو درمیان ہے یہ اس کا درمیان ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ نے فرض کریں ہم نے جیم نون آئین بنانا ہے، تو ہم نے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے۔ یہ اس کا جیم یہاں پہ بنے گا، یہ اس کا آئین یہاں پہ بنے گا، یہ اس کا نون یہاں پہ بنے گا، یہ اس کا سین یہاں پہ بنے گا، ٹھیک ہے۔ یہ اتنا بنا سکتا ہے، اس سے بڑا یہ دیکھیں، یہ میں نے ایک یہ بنایا جو اس کا جو رول ریزولیشن ہے اس کے پوائنٹ آف ویو سے۔ ایک میں نے جو اسکول میں بتاتے ہیں ان کی طرف سے بتایا، جیم۔ تو کمنٹس میں آپ ضرور بتائیے گا کہ یہ والا آپ کو اچھا لگ رہا ہے یا یہ والا لگ رہا ہے۔ یہ اگر آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو یہ چونکہ آپ اس میں جانتے نہیں ہوگے اس کے رول ریزولیشن، تو آپ کو تبھی یہ اچھا لگے گا، اگر آپ جانتے ہیں تو بصورت دیگر آپ کو یہی اچھا لگے گا۔ اس میں میں آپ کو پھر بتا دیتا ہوں کہ جب بھی آپ نے پوائنٹر سے لکھنا ہے تو یہ ہاف لائن ہوگی، ٹھیک ہے۔ ہاف لائن میں آپ نے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اتنا اس کا جیم ہو۔ پھر اگر آپ نے دال لکھنا ہے تو اس کی ہاف کر کے یہ دال اور رے، ٹھیک ہے، ایک یہ ہاف ہے، پھر اس کی آپ ہاف کریں گے اس طرح، تو یہ دال اور یہ رے، اتنا یہ لکھے گا، ٹھیک ہے۔ اس سے بڑا اگر آپ اس سے لکھیں گے تو آپ کو مشکل بھی پیش آئے گی۔ اور اس کے علاوہ جو آپ کی گریپ ہے جو پوائنٹر کی، وہ آپ چونکہ پھسلے گا، پھر مارکر یا جو پین آپ نے پکڑا ہوا ہے، پوائنٹر آپ نے پکڑا ہے، وہ پھسلے گا، اور پھسلن کی وجہ سے آپ کے جو لفظ ہیں وہ متاثر ہوں گے، ٹھیک ہے، وہ اچھا نہیں لکھا جائے گا۔ خردرے پن کی وجہ سے نا پھر پھسلن ہوگی، جیسے یہ اس طرح سے وائبریٹ کر کے آپ لفظ بنائیں گے اس طرح سے، ٹھیک ہے، وائبریٹ کر کے ایسے لفظ آپ بنائیں گے۔ تو اگر آپ چھوٹا کریں گے تو آپ کا کنٹرول بھی سب سے اچھا اور بہتر رہے گا۔ تو کوشش کیا کریں کہ جب بھی آپ لکھیں، یہ میں نے ریزولیشن میں نے آپ کو بتائی ہے، یہ دو لائن ہے، یہ چونکہ بڑی واضح لائن ہے، چوڑی لائن ہے، تو اس میں آپ نے ہاف پہ لائن رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ ضروری نہیں آپ نے لائن لگانی ہے، آپ نے ایک آئیڈیا لگا لینا شروع میں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ نے سٹارٹ کیا، شروع میں آپ نے آئیڈیا لگا لینا کہ ہم نے یہاں سے اسے لکھنا سٹارٹ کرنا ہے۔ جیسے میں اب لکھتا ہوں الف بے جیم دال رے، یہاں سے سین شین سوات، اس طرح سے، یہ اس طریقے سے آپ نے اس کو لکھنا ہے۔
تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو رائٹنگ ہے وہ بڑی اچھی اور بڑی واضح ہو جائے گی. جیسے کہ میں آپ کو یہاں پہ کچھ عبارت آپ لکھ کے بتاتا ہوں. بخدمت جناب پرنسپل گورنمنٹ ہائی اسکول. یہ اس کی جو میں نے آپ کو سیٹنگ بتائی ہے، یہ اسی طرز پہ یہ میں نے لفظ لکھے ہیں. بصورت دیگر جو بچے جو غلطی کرتے ہیں وہ ایسے ہوتا ہے، اس طرح سے، وہ اس طرح سے لکھتے ہیں اتنا اتنا بڑا کر کے، پھر اس پہ گول ایسے نقطے ڈالیں گے. تو یعنی کہ کافی سارا وہ ٹائم ویسٹ کریں گے، جس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا، کوئی بینیفٹ نہیں ہوتا. تو کوشش کیا کریں کہ جو آپ نے چیز پکڑی ہے اس چیز کے حساب سے اس کا جو، اگر آپ اس چیز کے حساب سے وزن بنا کے لفظ کو لکھیں گے تو وہ اس کی خوبصورتی جو ہے وہ برقرار رہے گی. نہیں تو وہ قید و بندش سے جب آزاد ہو جائے گا تو لفظ کو آزاد کر دیں گے تو اس کی خوبصورتی برقرار نہیں رہے گی. ٹھیک ہے جی. یہ تھا پوائنٹ آف ویو پوائنٹر کے حساب سے. اب میں آپ کو پین کے حساب سے تھوڑا سا گائیڈ کروں گا کہ پین کے حساب سے اگر آپ نے لکھنا ہے تو وہ کس طرح سے لکھا جانا چاہیے. یہ میرے پاس پین ہے، تو پین کا بھی طریقہ اسی طرح سے ہے جس طرح میں نے پوائنٹر کا بتایا، اسی طرح پہ یہ لکھے گا، بالکل اتنی لفظ یہ بنائے گا باریک. ٹھیک ہے. جیم، دال، رے، سین، سوات، زوات، یہ بھی اسی طرح پہ سارے لفظ بنائے گا. تو امید کرتا ہوں کہ ناظرین آپ کو یہ ویڈیو کافی معاونت دے گی. جو اسٹوڈنٹ ہیں، جو بگنر ہیں، کچھ تو ابھی پیپرز بھی ہو رہے ہیں 10th کلاس کے. 10th کلاس جو ہے اس کے پیپر شروع ہیں. تو آج ان کا اردو کا پیپر ہے، صبح سے جو سٹارٹ ہوگا 18 مارچ سے 2025 سے. تو امید کرتا ہوں انشاءاللہ اگر وہ اسٹوڈنٹ اس میری جو کاوش ہے اس کو مد نظر آ کے پیپر دیں گے تو انشاءاللہ تحریر بہت خوبصورت اور پیپر پریزنٹیشن جو ہے وہ اچھی بنے گی.